कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में बदल जाऊंगा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। हम ज़िंदगी बदलना चाहते हैं अपनी, हम मायूसियों से निकालेंगे आपको। हमने एक ज़िंदगी में कुछ कर गुजरना है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ज़िंदगी के अंदर कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर गुजर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? क्या आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी कौन सी है? क्या आप ये जानते हैं कि कोरोना से भी ज़्यादा वो कौन सी बीमारी ने दुनिया को ख़तरे में डाल रखा है? और वो कौन सी ऐसी बीमारी है कि सालाना सबसे ज़्यादा जिसकी वजह से दुनिया के अंदर अमवात होती हैं? क्या आप उस बीमारी के बारे में जानते हैं कि जो हर एक शख्स में पाई जाती है? क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी बीमारी भी है जिसके अंदर इंसान को खुशी नहीं लगती, अपनी अचीवमेंट्स नहीं लगती, जिसमें इंसान को अपनी खुशियाँ नहीं लगती, अपना सुकून नहीं लगता, अपनी हासिल करना चीज़ें उसे सुकून नहीं देती। वो इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद भी परेशानी में रहता है। ऐसी कौन सी एक बीमारी है जो आजकल दुनिया के अंदर छाई हुई है, और उस बीमारी का इलाज क्या है, उसकी इलामात क्या हैं, उससे छुटकारा किस तरह हासिल किया जा सकता है, और आखिर वो दुनिया के अंदर इतनी फैल क्यों रही है कि जो इंसान को खुदकुशी की तरफ ले जाती है। एक ऐसी बीमारी के ऊपर जो इंसान को दुनिया से अलग थलग तन्हाई में लेके चली जाती है, एक ऐसी बीमारी की तरफ जिससे इंसान अपनी फैमिली को, अपने ख़ानदान तक को छोड़ देता है, और एक ऐसी बीमारी जिसकी वजह से इंसान अपने खालिक और मालिक से भी मायूस हो जाता है। एक ऐसी बीमारी जिसने आज हर इंसान को जकड़ा हुआ है। हम उसके ऊपर बात करेंगे। उम्मीद है आप ये मेरी बात मुकम्मल सुनेंगे, और फिर इसका हल भी इंशाअल्लाह आपको इसी एक वीडियो के अंदर बताया जाएगा। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले उस बीमारी की वजह कि वो किस वजह से इंसानी जिस्म में, इंसानी जहन में पैदा होती है। इंसान की फितरत ये है कि वो ज़िंदगी के अंदर अपने लिए आसानियाँ, आसाइशें, सहूलियात, अचीवमेंट्स, हर अच्छी चीज़ लाने के लिए वो कोशिश, इसको हम ख्वाहिशात भी कह सकते हैं, इसको हम ख्वाब भी कह सकते हैं, इसको हम इंसान की चाहत और ख्वाहिश भी कह सकते हैं, और जो कि हर इंसान के अंदर पाई जाती है। जब इंसान इन चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करता है और वो कोशिश नाकाम हो जाती है, या वो अपने किसी प्यारे को खो देता है, या उसके साथ किसी जफा का या बेवफाई का कोई रद्द-ए-अमल हो, या उसके साथ कोई धोखा हो जाए, या उसकी तमाम मेहनतों के बाद उसको सिला ना मिले, या उसके अपने उसके ख़िलाफ़ हो जाएं, या वो जिनके साथ अच्छाई करता था वो बुराई में बदल दी जाए, या जब वो 9 लिखे तो वो 6 बन जाएं। यानी कि वो जब भी कोई काम करने के लिए कोशिश करे तो उसको उसकी सोच के, उसने जो सोचा हुआ है उससे वो चीज़ उलट मिले, तो इंसान के अंदर एक खौफ, परेशानी और डिप्रेशन की एक बीमारी पैदा हो जाती है। और ये डिप्रेशन की जो बीमारी है, ये खौफ की जो बीमारी है, ये मायूसी की जो बीमारी है, ये इतनी बुरी बीमारी है, इतनी ख़तरनाक बीमारी है, इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि ये आपकी सारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगी। ये आपकी हंसी ख़त्म कर देगी, ये आपके दोस्त अहबाब ख़त्म कर देगी, ये आपकी सोच को मुंजमद कर देगी, ये आपकी हर चीज़ को फना कर देगी, ये आपके तवक्कुल को खा जाएगी डिप्रेशन। और इसके अंदर इंसान का बस भी नहीं होता। इंसान किसी चीज़ को करने की कोशिश करता है तो वो उसको मिलती नहीं है। इंसान किसी को पाने की कोशिश करता है तो वो उसको मिलता नहीं। इंसान कुछ अच्छा करता है तो उसको बुरा मिलता है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, या वो जो प्लानिंग कर रहा हो उसको उसके मुतल्लक या उसके मुताबिक नताइज ना मिल रहे हों तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। इस वजह से आज हमारे अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली बीमारी जो है वो डिप्रेशन की है। अब डिप्रेशन पैदा कैसे होता है? मिसाल के तौर पे पहली गलती हमारी है, हम ख्वाहिशात पैदा करते हैं, फिर गैर ज़रूरी ख्वाहिशात को पैदा करते हैं, और फिर हम बहुत ज़्यादा कसरत के अंदर ख्वाहिशात को पैदा करना शुरू कर देते हैं। चलें, अब ये अगर गलती हो गई, हमने ख्वाहिशात पैदा कर ली, तो फिर हम उसके मुताबिक अपने आप को तैयार नहीं करते, हम उतनी काबिलियत पैदा नहीं करते,
ہم اتنی صلاحیت پیدا نہیں کرتے، ہم اتنی شدت سے محنت اور وہ طلب شدت اپنے اندر پیدا نہیں کرتے، ہم وہ اسباب اختیار نہیں کرتے، ہم صحیح رستہ اختیار نہیں کرتے، ہم محنت نہیں کرتے، ہم صبر اور تحمل سے نہیں چلتے، اور جب ہم یہ سارے کام نہیں کرتے اور اوپر سے ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم نے اپنے ہر ایک خواب کو پایا تکمیل تک پہنچا کے ہی رہنا ہے، وگرنہ دنیا کیا کہے گی، میرا معیار کیا ہوگا، میری زندگی کہاں جائے گی، لوگ میرے بارے میں باتیں کریں گے، کیونکہ آپ انہیں سب کچھ بتا چکے ہوتے ہیں کہ میں یہ کروں گا، میں ویسا کروں گا۔ تو جب یہ خواہشات کو تکمیل تک لے جانے کے لیے آپ نے تمام تر وہ طریقہ کار نہیں اپنائے، تو پھر آپ جاتے ہیں شارٹ کٹس کی طرف، بائی پاس کرتے ہیں، صحیح اور غلط کا فرق بھول جاتے ہیں، پھر آپ حق اور سچ کو بھول جاتے ہیں، پھر آپ غلط کام کریں یا صحیح کام کریں، آپ اس کے اندر تمیز ختم کر کے صرف اور صرف اپنی منزل کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ایک دن آتا ہے کہ آپ وہ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے حق مار دیے، کتنی ناجائز کام آپ نے کر دیے، کتنے اللہ کے آپ نے حقوق توڑ دیے، کتنی آپ نے بے ایمانیاں کی، کتنی آپ نے لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی، کتنے آپ نے لوگوں کے مصائب لوگوں کے لیے کھڑے کیے۔ یہ تمام تر مشکلات کے بعد آپ جب اپنے ایک مقام پہ اپنی خواہش کو حاصل کرتے ہیں تو اس کے اندر برکت نہیں رہتی، جب اس کے اندر برکت نہیں رہتی تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ سارا کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی مجھے سکون نہیں آیا، تو اس کی بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ نے اس کے متعلق تمام تر لوازمات کو پس پشت ڈال کے اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آپ نے صحیح رستے کا انتخاب نہیں کیا۔ اس وجہ سے ڈپریشن ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حاصل کر لیتے ہیں، اور جو آج کل ہمارے معاشرے میں نمایاں لوگ ہیں جن کے اندر خودکشیاں کرنے کی جو شرح ہے وہ سب سے زیادہ ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو سارا کچھ حاصل کر لیتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو کچھ حاصل ہی نہیں کر پائے، ان کے پاس خواہشات بھی تھیں، خواب بھی تھے، حقیقت کے اوپر مبنی بھی تھے، وہ سچے بھی تھے، لیکن ان کے پاس وسائل ہی نہیں آئے، ان کے پاس وہ تمام تر چیزیں جن کی وجہ سے ایک انسان اپنی منزل تک جاتا ہے وہ ہی میسر نہیں ہوئی، وہ اس کی وجہ سے بھی ڈپریشن میں چلے گئے۔ اب ان تمام مسائل کا حل کیا ہے؟ اس بیماری سے بچا کیسے اس بیماری سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ تو اس کا حل بھی آپ کے سامنے ہے کہ سب سے پہلے بات یہ آپ کو واضح کر دی جائے کہ جتنے بڑے خواب ہو سکتے ہیں، جتنی بڑی اور اچھی سوچ ہو سکتی ہے، اس کو سوچا جائے، آسمانوں کے اوپر اپنے پروں کی اڑان رکھی جائے، لیکن اس کو حقیقت کے اوپر بھی جانچا جائے، اس کے مطابق تمام وسائل بھی پورے کیے جائیں، پھر اس کے لوازمات بھی پورے کیے جائیں، پھر آپ کے اندر اس کو حاصل کرنے کے لیے جستجو بھی ہونی چاہیے۔ تو اگر آپ نے یہ میں کچھ حل آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ کے اندر یہ ہیں تو انشاءاللہ آپ زندگی کے اندر کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے، آپ کو کبھی بھی ڈپریشن نہیں ہوگی، آپ کبھی بھی ٹینشن میں نہیں آئیں گے، آپ کبھی بھی حسد میں نہیں آئیں گے، آپ کبھی بھی افسردہ نہیں ہوں گے، آپ کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے، آپ کو کوئی چیز پریشان نہیں کر سکے گی، آپ کو کوئی چیز اپنے ایک جگہ سے ہلا نہیں سکے گی۔ اگر آپ نے میری ان باتوں کے اوپر عمل کر لیا تو آپ کی ساری زندگی پرسکون گزرے گی، نہایت شاندار گزرے گی، لوگ آپ کے اوپر رشک کریں گے کہ کاش ایسی زندگی ہم گزارتے۔ وہ پوائنٹ آج میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ سب سے پہلی چیز کہ جو خواب آپ نے دیکھا ہے، جو منزل آپ نے طے کی ہے، اس کے لیے آپ کے دل کے اندر سچی طلب ہونی چاہیے، سچی چاہت ہونی چاہیے، آپ اس کے لیے مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ دوسری چیز خلوص اور ایمانداری ہونی چاہیے کہ آپ پھر اس کے لیے جو کام کریں وہ خالص نیت کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ کریں، محنت اس کے لیے چاہیے۔ پھر آپ کو اس کو رہنمائی کے لیے آپ کو ان لوگوں کی صحبت میں جانا پڑے گا جو اس کے اندر ایک اپنا نام رکھتے ہیں تاکہ وہ آپ کو رہنمائی دے سکیں۔ پھر صحیح رستے کا اختیار کرنا یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اپنی منزلوں تک جانے کے لیے، اپنے خواب حاصل کرنے کے لیے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اپنے شب و روز گزارنے کے لیے کبھی بھی غلط رستے کا اختیار نہ کریں۔ پہنچ جائیں گے آپ، لیکن آپ پہنچ کے بھی خوش نہیں ہوں گے۔ اور صبر کریں، صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ چلیں۔ انسان کو اپنے مقام تک جاتے ہوئے 5 سے 10 سال کا یہ جو دورانیہ ہوتا ہے، یہ اسے چاہیے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جلد بازی نہ کریں،
اور سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے وسائل پیدا کر لیں، اپنے لیے سچی طلب پیدا کر لیں، خلوص نیت سے کام کر لیں، محنت بھی کر لیں، رہنمائی بھی اختیار کر لیں، صحیح صحبت میں بھی چلے جائیں، صحیح رستہ بھی اختیار کر لیں، صبر بھی کر لیں، استقامت بھی لے آئیں، چلتے رہیں اور سب سے اہم کام یہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے تمام نتائج کی ذمہ داری اپنے رب کو دینی ہے کہ اے خدا، میں جتنا کر سکتا تھا یا میں یہی کر سکتا تھا، اس کے آگے میں اس سے آگے یا اس سے زیادہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے جتنا کام کیا، جتنا میں کر سکتا تھا، جتنا میرے بس میں تھا، میں نے کر دیا۔ اب اس کا نتیجہ دینا، اس میں کامیابی ڈالنا، اس میں برکت ڈالنا تیرے ہاتھ میں ہے۔ اور میرا توکل یہ ہے کہ اگر تو ان تمام معاملات کے باوجود بھی مجھے اس مقام پہ نہیں نوازے گا تو اس کے اندر بھی تیری کوئی رضا ہوگی، تو نے میرے لیے بہتر سوچا ہوگا، میں کیوں پریشان ہوں۔ یہ ایک فارمولہ ہے جو آپ کی زندگی بدل دے گا کہ جب بھی مشکل میں کھڑے ہوں، جب بھی رکاوٹیں ہوں، جب بھی پریشانیاں ہوں، جب بھی رستہ نظر نہ آ رہا ہو، صرف یہ ایک بات سوچیں کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ وہ آپ کو کبھی بھی آپ کی محنت سے رائیگاں نہیں کرے گا، وہ آپ کو کبھی بھی در کا بھکاری نہیں بنائے گا اگر آپ نے وہاں تک پہنچنے کے لیے مکمل رستہ اختیار کیا ہے۔ اور اگر آپ نے یہ کام کر لیے، یہ 7 پوائنٹ جو آپ کو بتائے، آپ نے عمل کر لیا، تو کبھی بھی زندگی کے اندر آپ دائمی طور پہ ڈپریشن اور پریشانی کا شکار نہیں ہوں گے۔ وقتی طور پہ انسان لمحاتی طور پہ ان جگہوں میں چلا جاتا ہے، لیکن وہ پھر سرخ روح ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جس کا رب زندہ ہے تو اس کو کبھی بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ لوگوں کی اگر اس کے متعلق کوئی سوالات ہوں تو آپ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔